کہ رشتوں میں سکون پارٹ 10۔ رات کے اس پہر وہ کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ پھر میں نے کہا چاچی آؤ بیٹھو۔ پھر میں نے اسے گلے سے لگایا، وہ بیٹھ گئی اور پھر اس نے کہا کامران بڑی مشکل سے آئی ہوں تمہارے پاس۔ چاچو سو ہی نہیں رہے تھے، ابھی ابھی ان کی آنکھ لگی ہے، مجھے بھی تمہارے ساتھ ملنے کی بے چینی ستا رہی تھی۔ پھر اس نے کہا کامران جو بھی کرنا ہے جلدی کرو، پتہ نہیں تمہارے چاچو کی کب آنکھ کھل جائے، ان کو تو نیند ہی نہیں آتی۔ پر میں نے کہا چاچی ذرا رکو تو، ابھی تو آئی ہو اور ابھی جانے کی بات کر رہی ہو۔ پھر میں نے اس کے غباروں کے ساتھ کھیلنا شروع کیا اور اس کو کہا کہ سب کچھ ہٹا دو، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ پھر میں نے سب کچھ ہٹا دیا۔ پھر میں نے اس کو کہا کہ لالی پاپ کرو۔ اس نے کہا نہیں کامران یہ نہیں، میں نے زندگی میں نہیں کیا، مجھے شرم آتی ہے۔ میں نے کہا کیا چاچو کے ساتھ بھی نہیں کیا؟ اس نے کہا نہیں، وہ تو ہیں ہی سادہ سے انسان، ان کو تو بس ایک ہی اسٹائل آتا ہے۔ پھر میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں۔ پھر ہم تقریباً 15 منٹ تک ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے رہے اور پھر میں نیچے لیٹ گیا۔ پھر وہ میرے اوپر سوار ہو گئی اور تقریباً آدھے گھنٹے تک ہمارا کھیل چلتا رہا۔ پہلے وہ آؤٹ ہوئی، اس کے فوراً بعد ہی میں آؤٹ ہو گیا۔ پھر ہم ایک دوسرے سے الگ ہوئے۔ پھر وہ مجھے کہنے لگی کامران آج جو سکون مجھے تم نے دیا ہے میں اسے زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ پھر وہ بغیر بتائے ہی کمرے سے واپس چلی گئی۔ میں نے کہا کیا ہوا چاچی رکو تو۔ اس نے کہا نہیں آج کے لیے بس بہت ہے، تمہارے چاچو کبھی بھی اٹھ سکتے ہیں اور میں نہیں چاہتی کہ ہمارا رشتہ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے۔ پھر وہ چلی گئی اور میں پھر سکون کی نیند سو گیا۔ صبح میری آنکھ 10 بجے کھلے، مجھے عائشہ اٹھانے آئی۔ کہا کامران آپ ابھی تک سو رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں عائشہ تمہیں تو پتہ ہے نا گھر میں سب 12 بجے ہی اٹھتے ہیں، تو میری بھی رات کو لیٹ آنکھ لگی تھی، اسی لیے میں بھی آج 12 بجے اٹھوں گا، تم ابھی جاؤ۔ اس نے کہا نہیں کامران مجھے تمہارے ساتھ باتیں کرنی ہے۔ میں نے کہا عائشہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم ابھی جاؤ، میں 12 بجے اٹھوں گا۔ پھر وہ منہ بنا کے واپس چلی گئی اور میں پھر دوبارہ سو گیا۔ پھر عائشہ مجھے 12:30 بجے دوبارہ اٹھانے آئی، کہا نیچے تمہیں ناشتے پہ بلا رہے ہیں۔ میں نے کہا اچھا عائشہ تم چلو میں فریش ہو کے آتا ہوں۔ پھر میں نیچے آیا تو چاچی آمنہ اور آصف بھائی سب مل کے ناشتہ کر رہے تھے۔ پھر چاچی نے مجھے کہا کامران کیا ہوا آج آنکھ دیر سے کھلی ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ میں نے کہا ہاں چاچی بس وہ رات کو بہت اچھا خواب دیکھا تھا اسی لیے پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر چاچی نے ہلکا سا مسکرایا، اس نے کہا اچھا چلو بیٹھو ناشتہ کر لو۔ پھر میں نے پوچھا کہ چاچی چاچو کہاں ہیں؟ پھر چاچی نے کہا کہ تمہیں تو پتہ ہے وہ آفس چلے گئے ہیں۔ میں نے کہا اوہ اچھا۔ تو پھر میں نے کہا چاچی آج میں کراچی جانا چاہتا ہوں شام 6 بجے کی ٹرین سے۔ اس نے کہا کامران 1-2 دن رک جاؤ۔ میں نے کہا نہیں چاچی بس گھر میں بھی تھوڑی پریشانی ہے اور جا کے میں نے آصف کے لیے نوکری بھی تو ڈھونڈنی ہے اور آپ کو بھی تو وہاں شفٹ کروانا ہے۔ پھر چاچی نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے کامران تمہیں کچھ ضرورت ہو تو مجھے بتا دو۔ میں نے کہا نہیں چاچی میرے پاس پیسے ہیں۔ پھر میں نے آصف کو کہا آصف چلو ٹرین اسٹیشن چلتے ہیں ٹکٹ بک کرانے، پھر مجھے شام کو ٹرین اسٹیشن چھوڑ آنا۔ اس نے کہا جانے کی کیا ضرورت ہے، ہم موبائل سے بک کرا لیتے ہیں۔ پھر موبائل سے ہم نے کراچی کے لیے ایک ٹکٹ بک کیا جو رات 8 بجے کی تھی۔ پھر میں نے دیکھا آمنہ کا چہرہ بھی اداس ہے۔ پھر میں نے کہا آمنہ تم کیوں اداس ہو؟ اس نے کہا نہیں کامران بھائی میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ پھر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی، چاچی وہیں پہ بیٹھی رہی اور آصف بھی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ چاچی نے کہا کہ کامران جلدی وہاں آصف کا کچھ کرنا تاکہ میں جلد از جلد تم سے مل سکوں۔ یقین کرو جو رات کو تم نے مجھے سکون دیا ہے تمہارے چاچو نے پوری زندگی نہیں دیا، صرف وہ اپنا کام کر کے سو جاتے ہیں، میرے بارے میں نہیں سوچتے تھے۔ میں نے کہا ہاں چاچی میرا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے، میں نے بھی آپ کے ساتھ جو سکون حاصل کیا ہے وہ سکون مجھے زندگی بھر نہیں ملا، آپ فکر نہ کریں، میں کراچی جاتے ہی پہلا کام یہی کروں گا۔ پھر اس نے میرے کپڑے پیک کرنا شروع کیے۔ میں نے کہا چھوڑیں چاچی میں یہ کام خود کر لوں گا۔ پھر چاچی وہ کام میں لگ گئی۔ میں نے دیکھا عائشہ مجھے بلا رہی ہے، پھر میں گیا۔ عائشہ نے کہا کامران اپنے روم میں چلو، چھت پہ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا عائشہ بتاؤ تو؟ اس نے کہا یہاں نہیں، تم ذرا اپنے کمرے میں چلو۔ پھر میں اپنے کمرے میں آیا تو پیچھے سے عائشہ بھی آ گئی۔ پھر آتے ہی عائشہ نے مجھے گلے لگا لیا اور کہا کامران تم نے مجھے خدمت کا موقع ہی نہیں دیا، لیکن میں تمہاری خدمت ضرور کروں گی۔ کراچی جا کے مجھے بھول مت جانا، میری کسی اپنے دوست سے شادی کی بات چلانا، میں شادی تو اس سے کروں گی لیکن میں تمہیں بھی خوش رکھوں گی۔ مجھے مردوں کا پتہ ہے کہ وہ کون سے طریقے سے خوش ہوتے ہیں، مجھے اس چیز کا بہت ایکسپیرینس ہے، تم مجھے کبھی بھی موقع دے کے دیکھ لینا۔ میں نے کہا اچھا عائشہ ایسی بات تھی تو پہلے کیوں نہیں بتایا، میں ضرور موقع دیتا۔ خیر اب میں کراچی جا رہا ہوں تو میں تم سے رابطے میں رہوں گا، کوئی اچھا سا دوست ڈھونڈوں گا جو شریف ہو، کل کو ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہو، تمہاری شادی کی بات چلاؤں گا اس سے۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر میں نے اپنے پرس سے 2000 روپے نکالے اور پھر عائشہ کو دے دیے۔ اس نے کہا یہ کیا کامران؟ میں نے کہا رکھ لو عائشہ،
تم نے اتنے دن خدمت کی ہماری، یہ تو تمہارا حق بنتا ہے۔ اس نے کہا نہیں نہیں۔ پھر میں نے زبردستی اس کی جیب میں ڈال دیے، آگے والی جیب میں، آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ پھر وہ واپس چلی گئی، میں بھی نیچے آ گیا۔ پھر میں نیچے آیا تو آمنہ مجھے کہہ رہی تھی آصف مجھے بھی بھول مت جانا۔ سب گھر والے مجھ سے بہت محبت کرنے لگے تھے سوائے آصف اور چاچو کے۔ پھر میں چاچی کے کمرے میں گیا، چاچی نے میرا بیگ تیار کر لیا تھا۔ پھر میں نے پوچھا چاچی چاچو کب تک آئیں گے؟ جاتے ہوئے میں ان سے مل لیتا۔ اس نے کہا بس آنے ہی والے ہیں۔ اور پھر دروازے پہ بیل بجی، اس نے کہا لو آ گئے تمہارے چاچو۔ پھر میں نے جا کے دروازہ کھولا تو وہ چاچو ہی تھے۔ پھر میں نے ان کو اندر آنے کا کہا اور وہ اندر آئے۔ پھر میں نے کہا چاچو آج مجھے اجازت دیں، میں کراچی جانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا خیریت کامران بیٹا؟ میں نے کہا ہاں چاچو، بس نوکری بھی نہیں لگی اور گھر میں تھوڑی پریشانی بھی تو ہے، اسی لیے آپ کو تو پتہ ہے نا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم کراچی جانا، اپنی اور آصف کی نوکری ڈھونڈنا اور سب گھر والوں کو میرا سلام کہنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ آج میں بہت خوش تھا کیونکہ میں نے چاچو اور آصف سے اپنا بدلہ پورا کر لیا تھا۔ چاچو نے میری امی کے ساتھ اور آصف نے میری بہن کے ساتھ جو کام کیا تھا میں نے اس کا بدلہ دگنا لیا تھا۔ چاچو کی بیوی کے ساتھ بھی، اس کی بیٹی کے ساتھ بھی، بس اس کی نوکرانی رہتی تھی۔ اس کے لیے بھی کچھ سوچوں گا ضرور کراچی جا کے۔ پھر رات کے 7 بج گئے۔ میں نے کہا آصف بھائی بائک نکالیں اور مجھے ٹرین اسٹیشن چھوڑ کر آئیں۔ پھر آصف نے بائک نکالی۔ پھر آصف نے کہا کہ ٹھیک ہے کامران بھائی، بس یار نوکری نہیں تھی اس لیے میں نے تمہیں گھمایا بھی نہیں، سارا دن گھر پڑا رہتا تھا، ناراض مت ہونا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں نے بھی تو آپ کو کراچی نہیں گھمایا تھا، یہ تو چلتا رہتا ہے۔ اور پھر آصف بھی چلا گیا اور میں جا کے ٹرین میں اپنی سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ میں ٹرین پہ ابھی 5 منٹ بیٹھا ہی تھا اور میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ بالکل میرے پیچھے والی سیٹ پہ ایک بہت ہی خوبصورت عورت اور 2 اس کے ساتھ اس کے بچے تھے۔ وہ بہت ہی خوبصورت عورت تھی جو مجھے گھور کے دیکھ رہی تھی، شاید وہ مجھ سے بات کرنا چاہتی تھی۔ پھر میں نے اس کے چھوٹے بیٹے کو پیار کرنا شروع کر دیا۔ پھر میں نے اس کو کہا کیا نام ہے بیٹے؟ پھر میں نے اس عورت کو کہا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے؟ اس نے کہا جی میرا ہی ہے۔ میں نے کہا بہت پیارا ہے۔ میں نے کہا اس کا ابا کہاں ہے؟ اس نے کہا اس کے ابا کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں نے کہا اچھا، بہت افسوس ہوا۔ پھر اس نے کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ کراچی؟ میں نے کہا ہاں کراچی۔ پھر میں نے پوچھا کہ آپ بھی کراچی رہتی ہیں؟ اس نے کہا نہیں، رہتی تو نہیں ہوں، میں لاہور میں رہتی ہوں، کراچی مجھے کسی نے بلایا ہے، میں وہاں نوکری کروں گی، میرے ریلیٹیو ہیں اور بچے میرے وہی دیکھیں گے۔ اب میں دل میں سوچ رہا تھا کہ لاہور سے لوگ کراچی نوکری کرنے آ رہے ہیں اور میں کراچی سے لاہور آیا تھا۔ خیر میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، نوکری کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، آپ اپنے بچوں کے لیے کر سکتی ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں کیا بتاتا کہ میں نکما ہوں۔ میں نے کہا میں سرکاری ملازم ہوں۔ اس نے کہا اچھا، پھر تو آپ کی بہت اچھی سیلری ہوگی۔ میں نے کہا ہاں بہت اچھی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ آپ لاہور کس لیے آئے تھے؟ میں نے کہا وہ میرے چاچو اور میرے کزن یہیں رہتے ہیں، بس کچھ دنوں کے لیے آیا تھا، اب میں کراچی جا رہا ہوں۔ اس نے کہا اچھا تو آپ پرماننٹ کراچی رہتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا اچھا کراچی میں فرسٹ ٹائم جا رہی ہوں، کیسا ہے کراچی دکھنے میں؟ وہاں کے لوگ کیسے ہیں؟ میں نے کہا دکھنے میں کراچی روشنیوں کا شہر ہے، بہت اچھا ہے اور وہاں کے لوگ میرے ہی جیسے ہیں، مجھ سے اندازہ کر لو۔ اس نے کہا مطلب خوبصورت ہیں؟ میں نے کہا اچھا میں خوبصورت ہوں کیا؟ اس نے پھر مسکرا کے اپنی آنکھیں نیچے کر لی۔ اب میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے گرین سگنل دے رہی ہے۔ میں نے کہا کہ لاہور میں بھی خوبصورتی کم نہیں ہے، لاہور میں بھی بہت خوبصورت ہیں، اب آپ خود ہی کو دیکھ لیں، کسی سے بھی پوچھ سکتی ہیں آپ کتنی پیاری ہیں۔ اس نے کہا کہاں؟ پھر اس نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام تو کامران ہے۔ پھر میں نے کہا کہ آپ کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا میرا نام کرن ہے، میری عمر 25 سال ہے، میرا شوہر انتقال کر گئے ہیں، 2 بچے ہیں، ان کا پیٹ پالنا ہے، اسی لیے میں کام ڈھونڈ رہی تھی، یہاں تو مجھے کوئی کام نہیں ملا۔ میرے ریلیٹیو کراچی میں ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ کراچی آ جاؤ، ہم کوئی اچھی سی جاب لگوا دیں گے۔ اب میں ڈر رہی ہوں کہ کراچی جا کے فرسٹ ٹائم جا رہی ہوں، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ پھر میں نے کہا کرن جی آپ پریشان نہ ہوں، اللہ خیر کرے گا، کراچی اتنا بھی برا شہر نہیں ہے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں بھی بہت اچھے لوگ رہتے ہیں، درد دل رکھنے والے۔ آپ نے اچھا کیا جو کراچی جا رہی ہیں، وہاں پہ کام ایزیلی مل جاتا ہے، وہاں پہ کام کی اپرچونٹی بہت زیادہ ہے بنسبت لاہور کے۔ پھر اس نے کہا کامران اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ سے ایک بات بولوں؟ میں نے کہا جی جی بولیں۔ اس نے کہا آپ مجھے اپنا نمبر دے دیں، اگر آگے جا کے مجھے کراچی میں کچھ پریشانی ہوئی تو میں آپ سے شیئر کروں گی، آپ وہاں کے رہنے والے ہیں، وہ آپ کا شہر ہے۔ میں نے کہا ہاں ہاں بالکل۔ پھر میں نے اسے اپنا نمبر دیا اور اس نے مجھے اپنا نمبر دیا۔ میں نوٹ کر رہا تھا کہ ہمارے برابر والی سیٹ پہ ایک ادھیڑ عمر شخص ہمیں گھور رہا تھا، شاید اس کو پتا تھا کہ ہم آپس میں کچھ نہیں لگتے، شاید وہ بھی اس عورت سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، لیکن میری پرسنالٹی ایسی تھی کہ کوئی بھی عورت مجھ سے اٹریکٹ ہو جاتی تھی۔ میں جوان تھا، سمارٹ تھا اور پڑھا لکھا بھی تھا، ہر کسی کو یہی لگتا تھا کہ میں شاید امیر فیملی سے تعلق رکھتا ہوں۔ پھر راستے میں ٹرین شاید کہیں رکی، کوئی اسٹیشن تھا، مجھے علم نہیں۔ پھر میں نیچے اترا، میں نے اس کو کہا کرن جی آپ کچھ کھائیں گے؟ اس نے کہا نہیں نہیں۔ پھر میں نے کہا کچھ کھا لیں، آپ کے ساتھ بچے بھی تو ہیں،
फिर मैं नीचे आया, एक शॉप पे गया, फिर मैंने लेस पापड़ और कुछ जूस वगैरह और कुछ चॉकलेट वगैरह भी मैंने बच्चों के लिए ले ली। किरण जी के लिए एक बर्गर बनवा लिया। मुझे खुद को इतनी भूख नहीं लगी थी। फिर मैं ऊपर गया। उसने कहा, ये क्या कामरान जी, आपने ख्वामख्वाह इतना खर्चा किया, मुझे सिर्फ चाय पिला देते तो वो भी काफ़ी थी। मैंने कहा, मतलब आपने चाय पीनी है? उसने कहा, नहीं नहीं, अभी तो बहुत है। फिर मैं नीचे आया, मैंने एक डिस्पोजेबल कप में 1 कप चाय ली। फिर मैं ऊपर गया। उसने कहा, 1 कप? मैंने अपने लिए नहीं ली थी, मुझे अच्छी नहीं लगती। उसने कहा, फिर मैं भी नहीं पी रही। फिर मैं नीचे आया, 1 कप और लिया। फिर हम दोनों ने मिलकर चाय पी। ये सफ़र इतना खूबसूरत गुजर रहा था, मैंने इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं किया था। फिर किरण मुझे कहने लगी, कामरान ये सामान कितने का लाए हो? फिर उसने पर्स में से कुछ पैसे निकाले, मुझे देने चाहे। मैंने कहा, नहीं नहीं, ये मेरी तरफ से हैं, ये छोटे बच्चे हैं, कितने प्यारे हैं, मुझे अच्छे लगते हैं। वैसे ये शादीशुदा औरत को फंसाने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है कि उसके बच्चों की तारीफ़ कर दो, उनको कुछ लेके दे दो, तो औरत खुद ब खुद अट्रैक्ट हो जाती है। और शायद ये किरण भी इसी चीज़ से मुतासिर हो रही थी कि मैं उसके बच्चों को प्यार कर रहा था और वो बच्चे मेरे साथ कंफर्टेबल महसूस कर रहे थे। वो भी मुझसे बार बार खेल रहे थे, कभी मेरी गोद में आके बैठते तो कभी कहाँ। सफ़र बहुत अच्छा गुजरा। फिर मैंने उससे पूछा, किरण जी आप कराची कौन से इलाके में जा रही हैं? उसने कहा, कराची गुलशन इकबाल, मेरे रिलेटिव हैं, मैं पहले उनके घर जाऊँगी। मैंने कहा, कौन है वहाँ? उसने कहा, वो मेरे दूर के मामू हैं, वो अकेले रहते हैं। मैंने कहा, मतलब? उसने कहा, क्या करूँ कामरान जी, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने कहा, वो बंदा ठीक तो है? फिर उसने कहा, देखते हैं, किस्मत पे छोड़ा है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह बेहतर करेगा। मैंने कहा, अच्छा ठीक है किरण जी, अगर कोई परेशानी हो तो आपके पास मेरा नंबर है, मुझे कॉल कर देना, मैं आपके लिए वहाँ रहने का भी और नौकरी का दोनों का बंदोबस्त कर दूंगा। फिर उसने मुझसे पूछा, कामरान आप कहाँ रहते हैं? मैंने कहा, तुम्हें अभी नहीं पता चलेगा, इतना समझ लो कि तुमसे मैं आधा घंटा दूर, बाइक का सफ़र है, इतना रहता हूँ। तुम जब भी मुझे कॉल करोगी मैं आ जाऊँगा। उसने कहा, शुक्रिया कामरान, अल्लाह करेगा कि मुझे आपसे हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शायद वो औरत मुझे थोड़ी पढ़ी लिखी भी महसूस हो रही थी, क्योंकि उसके बात करने का अंदाज़ पढ़ों लिखों वाला था। मैंने कहा, आप लाहौर में रहती हैं? उसने कहा, नहीं, लाहौर में नहीं, मैं गाँव से आई हूँ। लाहौर में भी मुझे एक आदमी ने बुलाया नौकरी के लिए, बस उसने समझ लो धोखा दिया है, किस्मत की मारी हूँ। मैंने कहा, क्या हुआ, धोखा दिया? उसने कहा, कामरान जी ये लंबी स्टोरी है, फिर कभी सुनाऊंगी। फिर मैंने कहा, क्या हुआ बताओ तो, वैसे भी सफ़र अभी लंबा तो है, अच्छा है कि बातों में गुजर जाए। फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, क्या हुआ किरण जी? उसने कहा, बस ना पूछें, ये वाली कहानी तो अच्छा है। मैंने कहा, क्या हुआ? उसने कहा, बस क्या बताऊँ, एक भाई है, वो अपनी बीवी के साथ रहता है। मेरे माँ बाप इंतकाल कर गए हैं। जब मेरा शौहर जिंदा था तो मैं मलका की तरह ज़िंदगी गुजार रही थी। उसका जैसे इंतकाल हुआ तो मैं दर बदर की ठोकरें खाने पे मजबूर हो गई हूँ। हमारा घर किराए का घर था, मैं किराया अफोर्ड नहीं कर पाई तो मैं भाई के घर चली गई। वहाँ कुछ दिन तो अच्छे गुजरे, भाई मुझसे पूछता भी था, बच्चों का दूध पैम्पर सब कुछ दिला के देता था। भाई अच्छे थे, लेकिन भाभी को यह देख के हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होता था। आए दिन भाभी रोज़ भाई को ताने मारती कि हमारे खुद के हालात ऐसे हैं, तुम अपनी बेवा बहन को उठा ले आए हो। और भाई भाभी के रोज़ झगड़े होने लगे। फिर मैंने कहा कि मैं उनका घर ख़राब नहीं करूं। फिर मैं कहीं और शिफ्ट हो गई। फिर मैं चाचू के घर गई, वहाँ कुछ दिन तो सुकून से गुजरे। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे चाचू का बड़ा बेटा, उसकी बुरी नज़र थी मुझ पर। एक रात वो मेरे कमरे में ज़बरदस्ती घुस आया। मैंने शोर मचाया तो सब घर वाले जमा हो गए। मेरी चाची ने उल्टा मुझे ही बुरा भला कहना शुरू कर दिया। कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, एक तो तुम हमारे घर रहती हो और दूसरा मेरे ही बेटे पे इल्ज़ाम लगा रही हो, चलो निकल जाओ यहाँ से। फिर उसने अपनी बीवी और बेटे को कुछ भी नहीं कहा। मैं रात के इस पहर वहाँ से निकली और मैं रोड पे आके खड़ी हो गई। फिर एक नौजवान गाड़ी से गुजर रहा था, उसने मुझे देखा तो उसने अपनी गाड़ी रोक दी। उसने मुझे शायद गलत औरत समझा। उसने मुझे कहा कि कितने पैसे लोगे? मैंने कहा, मैं ऐसी नहीं हूँ। उसने कहा, हाँ सभी ऐसा कहती हैं, बताओ मैं तुम्हें ज़्यादा पैसे दूंगा। मैंने कहा, आपको शर्म नहीं आती? मेरे साथ 2 बच्चे हैं, मैं आपको इस काम वाली लगती हूँ। फिर उसने कहा कि रात के इस पहर रोड पे क्या कर रही हो? फिर मैंने उसे अपनी सारी कहानी बताई। उसने कहा, अच्छा आज से तुम मेरी बहन हो, मेरी गाड़ी में आ जाओ, मेरे ऑफिस के ऊपर एक कमरा खाली पड़ा हुआ है, तुम चाहो तो वहाँ रह सकती हो। मैं क्या करती, फिर मैं उसके साथ चली गई। वो मुझे एक फैक्ट्री नुमा ऑफिस में ले गया। मुझे जाके उसने ऊपर का कमरा दिखाया और कहा कि यहाँ सो जाओ। वहाँ एक चारपाई बिछी हुई थी और एक कुर्सी भी पड़ी हुई थी और एक पंखा भी लगा हुआ था। मैंने कहा, अच्छा ठीक है भाई, आपका बहुत शुक्रिया। फिर उसने कहा, बच्चों ने खाना खाया है? मैं उसको क्या बताती, मैं खामोश रही। फिर वो नौजवान गया, रात के इस पहर हमारे लिए खाना लाया। फिर हमने खाना खाया। उसने कहा कि तुम फिक्र ना करो, मैं आज से तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम्हें जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तुम वो मुझसे ले लेना और तुम्हें बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर उसने 10,000 रुपये अपने पॉकेट से निकाले, वो भी मुझे दे दिए और कहा कि यहाँ रहो। और उसने अपना मुझे नंबर भी दिया और कहा कि जब भी पैसे ख़त्म हो जाएं तुम मुझे बता देना। वो बहुत अच्छा इंसान था शुरू में, लेकिन आगे जाके मेरे साथ क्या होने वाला था ये मैंने सोचा भी नहीं था। और फिर खामोश हो गई। फिर मैंने कहा, क्या हुआ आगे, क्या हुआ बताओ तो वो मुसलसल रोती रही। मैंने कहा, क्या हुआ किरण जी,
آپ پریشان نہ ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ وہ آدمی صرف دکھاوے کی حد تک ایسا تھا، اس نے مجھے اتنا گہرا زخم دیا جو شاید میری زندگی بھر نہ بھر پائے۔ دوستو، اس کہانی کی اگلے قسط دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آنے والے قسط آپ کو جلد از جلد مل سکے۔ شکریہ۔